سعودی عرب سے پاکستان پہنچتے ہی اس پٹھان بھائی نے یتیم لڑکی کا ایسا بدلہ لیا جس کے بعد آج یہ حوالات میں بند ہے۔ لوگ اس کو ہیرو بھی کہتے ہیں، لیکن لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے قانون ہاتھ میں کیوں لیا۔ تفصیلات آپ سے شیئر کروں گا، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا عبدالغفار پٹھان نے یہ قدم ٹھیک اٹھایا یا پھر غلط۔ جناب علی، سال 2019 تیمر گراں کا یہ واقعہ ہے۔ یہ پٹھان بھائی سعودی عرب میں موجود تھا۔ سعودی عرب جانے سے پہلے اس کے محلے میں، علاقے میں ایک ایسی لڑکی جو کہ یتیم تھی، نہ اس کی ماں تھی نہ اس کا باپ تھا۔ اس یتیم لڑکی کی کفالت کا ذمہ اس نے اٹھایا ہوا تھا۔ پہلے پہل جب پاکستان میں ہوتے ہوئے ساری ذمہ داریاں ادا کر رہا تھا، لیکن پھر پاکستان سے سعودی عرب پہنچنے کے بعد بھی اپنی تنخواہ میں سے 10 سے 15% جو حصہ ہوتا تھا وہ اس یتیم لڑکی پر خرچ کرتا تھا۔ عبدالغفار پٹھان کی فیملی نے، یعنی اس کی بیوی نے، بچوں نے کئی بار روکنا بھی، لیکن پھر بھی یہ اس یتیم لڑکی کی خدمت کرنے سے پیچھے نہیں ہٹا۔ اب جناب 3-4 دن اس کا یتیم لڑکی سے رابطہ نہیں ہو پایا، یعنی گھر اپنی اہلیہ کو کال کرنی تو اہلیہ نے کہہ دینا کہ وہ گھر سے باہر ہے یا ذرا کسی کے ساتھ گئی ہوئی ہے۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، لیکن اس یتیم لڑکی کا عبدالغفار پٹھان سے، جو کہ اس کا سوتیلا باپ بن کر اس کی خدمت کر رہا تھا، رابطہ نہیں ہو سکا۔ اب عبدالغفار پٹھان کی اہلیہ اور بچوں نے تو کچھ نہیں بتایا عبدالغفار کو، لیکن محلے کے کسی ایک فرد نے عبدالغفار کو سعودی عرب میں کال کی کہ جس یتیم بچی کی تم کفالت کر رہے تھے وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ وجہ پوچھی عبدالغفار پٹھان نے تو بتایا گیا 3 اوباش لڑکے جنہوں نے اس لڑکی کے ساتھ غلط حرکات کی، جس کے باعث وہ اس دنیا سے چل بسی۔ اب جناب عبدالغفار پٹھان کو برداشت نہیں ہو رہا تھا کسی طریقے سے میں پاکستان چلا جاؤں اور پاکستان پہنچ کر اس یتیم لڑکی کا میں بدلہ لوں۔ یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ 3 لوگ کون ہیں، وہ کون سے ایسے لوگ ہیں، رہتے محلے میں ہی تھے لیکن پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہاں کے لوگ ہیں، کون سے ایسے لوگ ہیں کنہوں نے مل کر یہ غلط حرکات کی، اور پھر اس کے بعد اس یتیم لڑکی کے بے جان جسم کو کہیں پھینک دیا، جہاں سے پولیس کو پتا چلا، پولیس انویسٹیگیشن کرتی رہی اور یہ بات عبدالغفار پٹھان کو بھی پتا چل چکی تھی۔ جناب علی، یہ پاکستان آیا اور پاکستان آ کر اس نے اس علاقے میں فیلڈنگ لگائی۔ پولیس تو انویسٹیگیشن کر ہی رہی تھی، کھوج لگانے کی کوشش کر ہی رہی تھی، لیکن یہ ان 3 لوگوں تک پہنچ چکا تھا جن 3 لوگوں نے اس یتیم لڑکی کے ساتھ ایسی غلط حرکات کی اور پھر اس کی جان لی۔ سب سے پہلے ان 3 میں سے پہلے شخص کو اس نے اس کی دکان میں گھس کر، جو کہ کپڑے کا کام کرتا تھا، دکان میں گھس کر گولیاں چلائیں اور اس کو اس دنیا سے رخصت کیا۔ پھر اس کے بعد اسی دن اس نے دوسرے شخص کو بھی گولیاں مار کر دنیا سے رخصت کیا اور تیسرے کے ساتھ بھی سیم وہی کیا، یعنی ایک ایک کر کے اس نے بدلہ تو لے لیا۔ جب بدلہ لیا تو بات پولیس تک بھی پہنچ چکی۔